السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے بلاول بھٹو زرداری صاحب. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ تھینک یو ویری مچ. لیکن بہتر یہ ہوتا کہ آپ میرے حال کی بجائے عوام کے حال کا پوچھتے کہ ان کا کیا حال ہے. میں کہتا ہوں ہم پر اتنی تنقید ہوئی اور یہ نون لیگ کی بار میڈیا کو کون سا سانپ سونگ گیا. سانپ سمجھتے ہیں نا، یہ والا، یہ کیا سونگ گیا. کیوں نہیں آج میڈیا سوال کرتا کہ آلو اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، یہ پیاز سمجھتے ہیں نا، گنڈے اتنے مہنگے ہو گئے ہیں. پھر عوام کرائسس میں آ گئی ہے آج، اور نگار اتنے کرائسس میں آ گئی ہے. نگار میرا سلطان میں جو نگار ہے آج کل اس کا بڑا ایشو چل رہا ہے، اور یہ ہمارے دور میں نہیں تھا، یہ نون لیگ کے دور کی یہ پیداوار ہے. یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے. نہ سر مانگو گے سر ملے گا، گردن مانگو گے گردن ملے گی، کلیجی مانگو گے کلیجی ملے گی، پوٹا مانگو گے پوٹا ملے گا، چامپے مانگو، چامپے نیا آئٹم ہے، چامپے مانگو گے چامپے ملے گا. آپ صرف تقریریں ہی کرتے رہتے ہیں اور وہ بھی عجیب و غریب. نہیں، ساتھ یہ بریک ڈانس یہ سٹیپ بھی کر لیتا. کسی فیصلہ سازی میں بھی آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہر معاملے میں مجھے پوچھا جاتا ہے. کون پوچھتا ہے آپ کو؟ بابا میری سب سے بڑی انسپریشن زندگی کی بابا جیے چشتی، جنہوں نے سانو نہر والے پل پہ بلا کے اس کی لاجواب کمپوزیشن. وہ بھی غلط بتا رہے ہیں، سلیم اقبال کی کمپوزیشن. بابا جیے چشتی کی نہیں، اپنے بابا جنہوں نے اس ملک کی ڈیموکریسی کو ڈیریل ہونے سے بچایا، جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو، یہ دیکھنے آئٹم ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے امیج کو یہ کفس دیکھے لگتا ہے کہ جیسے نانا سپیچ کر رہے ہیں. انہوں نے اس مشن کو آگے لے کر، یہ کیا کون سا طریقہ، یہاں آپ کیا فلم ویکھنڈے ہو. آپ کو نیچے ہمیں پنجابی بھی میں نے سیکھی ہے، میں وہ بھی بول لیتا ہوں کیونکہ یہ بازی خون کی بازی ہے. یہ بازی خون، طبلہ بھی بجاؤ نا، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی ہے. اگر درمیان میں وہ رک جاتا اور میں سلپ ہو جاتا پھر بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی، یہ ویسے بازی خون کی بازی، بازی خون کی بازی، بازی خون کی بازی. او بھائی نہ کرو. اتنی کریٹیویٹی آپ کو کبھی بھی اور کسی بھی پارٹی کے اندر نہیں مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی. یہ کر کے دکھانے نہیں مل سکتی ہے. سر جس طرح انہوں نے سٹیپ کیتے ہیں نا، میں ایڈوانس تانوں کہنا انہوں نے بھرپور جلسے ہونے نے. جنوری میں یہ ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں لاہور میں. واہ واہ. اور کوئی ایسا آئٹم نہ پیش کیجیے گا. اور پھر جلسہ نئی ہسٹری مرتب کرے گا. تو 10 اپریل کا وہ جلسہ یاد کیجئے 1986 کا، اس سے بڑا جلسہ یہ ہوگا جو آپ جلد ہی دیکھیں گے. جی جناب. میرا کوشچن یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ساری زندگی تو باہر رہے پاکستان کے باہر، ابھی یہ پاکستان میں آ کر نہ تو ہسٹری پتہ ہے تو جلسے جلوس کرنے کی کیا فائدہ؟ یہ بتا بہت اچھی بات ہے. ہسٹری نہیں پتا تو جلسوں کو بھی نہیں پتا. خدا کی قسم اشاروں میں بات کرتا ہے، اشاروں میں. میرے لگتا ہے عمران خان طرح بھی ڈگا کتے. یار بار بار میں نے تو شک کرتا کہ تو ڈگا تو بھی عمران خان نہ لے. یہ صادق کدھروں پھڑیا پا. سر نواز شریف کے دور میں کرپشن کا لیول یک نیچے آ گیا ہے. آپ نے اس معاملے کو سیریسلی کیوں نہیں لیا؟ ہمارے دور میں اس معاملے کو سیریس لیا گیا، اسی لیے اس کو کیا گیا.
یعنی مجھے آپ سمجھتے ہیں کہ اردو کا تھوڑا سا پرابلم ہے تو اس اور بھی بڑے پرابلم نہیں. کرپشن کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے اچھا کے سر، لیے. صدائے احتجاج صاحب میری بات سنیں. جی یہ میرا نام بلاول ہے. ہاں جی بلاول ہے، لیکن آپ صدائے احتجاج بلند کرتے چلے جا رہے ہیں. اب میں پارٹی کی کمان میرے پاس ہے، اب میں پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس ہے تو پھر زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو پہلے کر رہے تھے. یعنی ابھی تک میرا مطلب ہے کہ جرنل کبھی بھی گراؤنڈ پہ لیڈ نہیں کرتا، ایگزیکٹو آرڈرز دیتا ہے. مجھے میرے بابا نے یہ چیز سمجھائی ہے کہ پانی پی کے گل کرو. میرے عزیز ہموطنوں، مجھے میرے بابا نے ایک بات سمجھائی ہے. اب مت پیجیے گا پانی. یہ اندر ریس ٹائی ہے. میرے بابا نے مجھے ایک بات سمجھائی ہے کہ اب اس ملک کی باغ دوڑ تم نے سنبھالنی ہے. آپ کے بابا اس ملک کے کیا ہیں؟ ہمارے بابا اس ملک کے محسن ہیں، ہائے ہائے. جنہوں نے ہائے ہائے نہیں، یہ صحیح بات ہے. میرے بابا وہ شخص ہیں جنہوں نے پہلی بار اپنا 5 سال کا پورا ٹینیور کیا. میرے بابا وہ شخص ہے جنہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر آپ کے ملک کو بچایا. میرے بابا وہ ہے جو کبھی کونسلر نہیں بن سکتے تھے، پریزیڈنٹ بن کر دکھایا. ایک ہی کہہ گئے ہو جذبات سے. قدیم حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. I love you پاپا، I love you, I miss you. یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے. یہ دیکھیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ خون کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے. ویلکم بیک. خواتین و حضرات، ہماری گروپ ڈسکشن کا موضوع ہے کہ خواتین عمومی طور پر سینس آف ہیومر یا کامیڈی سے عاری ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ تاثر عام کیوں ہے؟ ہم نے فلمیں، لٹریچر، موسیقی، ڈرامہ، تھیٹر، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس ڈسکشن پر فوکس کرنا ہے. ہمارا ہاشمی صاحبہ آج ایکسپرٹ کے طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ماہر نفسیات ہیں، ساتھ ہی ساتھ عابد فاروق صاحب بھی پارٹیسپیٹ کریں گے. ہمارا ہاشمی صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ کیوں وائی آر ویمن سو ڈیوائڈ آف کامیڈی اینڈ ہیومر. اس کے پیچھے 3 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا جو لٹریچر ہے وہ ویسے ہی عورتوں کی طرف سے بائسڈ ہے. ان میں سے بہت ساری ایسی خواتین کا کام ہے جو شامل نہیں ہو سکا. اس کے اوپر امریکہ میں ابھی بک آئی ہے، دا رائز آف ویمن ان امریکن کامیڈی. یہ بک کا نام ہے، جس میں مور دین 50 آتھرز ہیں جنہوں نے صرف ہیومرس کام کیا ہے، اور جس سے یہ بات ان لوگوں نے اب سامنے لائی ہے کہ یہ جو اسٹیریوٹیپک نوشن ہے یہ ختم کیا جا سکے سوسائٹی سے کہ ویمن آر ناٹ ہیومرس. جب بھی کوئی عورت کسی مرد کو پسند کرتی ہے تو اس سے سب سے زیادہ جو اس کی کوالٹی پسند آتی ہے وہ اس کی وٹ ہے یا اس کا ہیومرس ہونا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عورت ہیومر کو اپریشیٹ کرتی ہے. آرودی جو تو شادی ہوئی ہے سر، بھابی نے پہلے پوچھا کہ موٹا جوگت کرتا ہے کہ نہیں. جی. اور دوسری یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ عورتوں کو بہت زیادہ پابندی میں رکھا جاتا ہے، کلچرلی ان کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ کھل کے ہر بات نہیں کر سکتی، تو ان کو روکا بہت جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی وہ جو ویٹ ہے جو نیچرلی ان میں پریزنٹ ہے. اچھا، یہاں پر میں انٹرپٹ کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین ذہانت کے معاملے میں مردوں سے پیچھے، کیا میں تو اس پہ یقین رکھتا ہوں 2 ہاتھ آگے ہیں، لیکن وہ ایک آپ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ ان کے فریم آف ریفرنس میں وہ شرارتیں، وہ مذاق، وہ فکرے، وہ علامتیں نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ وہ ہیومر کو اتنا سمجھ نہیں پاتی، انجوائے نہیں کر پاتی. مثلا ایک شرارتی سی بات ہوئی، کسی نے کی تو مرد جلدی اس تک پہنچ جائیں گے، عورتیں کچھ سوچ کے پہنچیں گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ذہین نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کا فریم آف ریفرنس بڑا محدود ہے. بات تو آپ ادھر ہی لے جا رہی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویمن آر devoid of comedy, devoid of humor due to their circumstances.
عورتوں کو بہت سے لاؤڈ جوکس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, نہ وہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اور وہ خود بھی نہیں انجوائے کرتی, وہ خود بھی نہیں انجوائے کرتی ہیں اور نہ وہ کرنا چاہتی ہیں یوزلی. یعنی ان کا سینس آف ہیومر یوں کہنا چاہیے کہ سٹل ہے, جس طرح انگریزوں کا ہے. امریکی اور برطانوی مزاح میں یہ بنیادی فرق سمجھا جاتا ہے کہ برطانیہ میں ایک سٹل اور دھیما مزاح زیادہ پسند کیا جاتا ہے, اور امریکہ میں بہت لاؤڈ ہے, اور اس کی وجہ وہاں کے افریقن امریکن اوریجن کے لوگ ہیں. جی جی, عظیم الشان خواتین ہیں لٹریچر میں, پوئٹری میں بھی, پروز میں بھی, اور دیگر اصناف میں بھی. خواتین جو ہیں وہ کنفائنڈ ٹو اے سرٹن سچویشنز ہیں. ان کے لیے وہ اس طرح اوپنلی جانا, بازار میں مکس ہونا, یا وہ انٹریکشن, ہیومن انٹریکشن کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے, فریم آف ریفرنس محدود ہوتا ہے, ایریا آف ایکٹیویٹی لمیٹڈ ہوتی ہے. یہ وجہ ہے. ادروائز ان کی ذہانت میں امریکی خواتین کو آپ لے لیجئے, وہ ریفرنس دے رہی ہیں. اور اب جو وہاں پر یوزلی پلیز اور سوپس چلتے ہیں وہ سارے کامیڈی بیسڈ ہیں, اور اس میں ویمن کا رول ہے پورا, اور اس میں وہ لوگ کامیڈی کر رہے ہوتے ہیں, پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان ٹائم کامیڈی ہے جو کہ آج کے کنٹمپریری زمانے کی ہے. تو وہاں پر اس چیز کو, یہ جو اب فرق تھا یہ ختم ہو چکا ہوا ہے اس طرح سے. اور اگر ہم پاکستان کے بھی پرانے پلیز اٹھائیں جن میں آنگن ٹیڑھ ہے, تو بشرا انصاری بہت اچھی کامیڈی کرتی ہیں, جو کہ آبویسلی ایک ریفلیکشن ہے نا ہماری سوسائٹی کی ہی. بے شک وہ تعداد میں کم ہیں پر وہ ہیں ضرور. آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہم اس خطے کو فوکس کرتے ہوئے یہاں کا لٹریچر نکالتے ہیں تو 3 عظیم ترین ناول نگاروں میں 2 خواتین ہیں جناب دیکھیے اس کی کیا وجہ؟ کہ ایک طرف اگر عبداللہ حسین ہے تو دوسری طرف بانو قدسیہ ہے, اور ان دونوں سے بڑھ کر قرۃ العین حیدر ہے. آفتاب صاحب, تہذیبی اور ادبی سطح پر دیکھیے, تہذیبی سطح پر جو کامیڈی ہے وہ ظرافت ہے, جو کہ بڑی ہیلدی ہے اور ہر جگہ قبول کی جاتی ہے. بازاری سطح پر یہ پھکڑ پن ہے. وہ پھکڑ پن جو ہے وہ چونکہ خواتین سے ایکسپیکٹ کیا نہیں جاتا, وہ ان کو وہ سوشل رول سینکشن کیا نہیں گیا, جس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو میں اسکیٹولوجیکل کامیڈی جو عرض کر رہا ہوں وہ دراصل وہی پھکڑ پن ہے. یعنی آپ روبی انم کی مثال دینا چاہتے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں, میں تو کہتے ہیں کہ کامیڈی کو 4 چاند لگاتی ہے اس کی لاؤڈنس اور تھوڑی بہت آمیزش ولگیرٹی کی. وہی اب خواتین ایک تو لاؤڈ نہیں ہوتی, جی, مطلب روبی انم از این ایکسیپشن. اگر وہ لاؤڈ ہے تو اس کی ضرورت ہے, پروفیشنلی ضرورت ہے. خواتین نارملی لاؤڈ نہیں ہوتی اور نیسسریلی ولگر نہیں ہوتی. ولگر ڈیسنسی کا ایک آرا ہے جو عورت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور یہ بنیادی وجہ ہے کہ مردوں کے ایٹ پار نہیں آتی اور شاید آنا چاہتی بھی نہیں ہے. سر خواتین لاؤڈ ہوتی ہیں, کیوں نہیں ہوتی؟ کس نے کہا؟ تسی کدی لڑدیا نہیں دیکھے؟ اچھا, لڑتے ہوئے لاؤڈ ہونا ایک الگ بات ہے. اس میں ویسے یہ ایک اچھی مثال ہے کہ اور کریٹو بھی بڑی ہوتی ہیں. اچھی خوبصورت جگت بھی اگر عورت نے کی ہے نا ریئل لائف میں تو وہ غصے کے عالم میں کی ہے. اچھا جی, یہ ہمارے دوست باہر سے آئے ہیں, برطانیہ سے. تو آپ بتائیے کہ عمومی طور پر خواتین وہاں پر کہ کیسے کمپیئر کرتے ہیں آدمیوں کو خواتین کے ساتھ, وٹ پر, ہیومر پہ, کامیڈی پہ؟ آئی تھنک بیسکلی ادھر جو ہے نا ہمارے میں, وہاں پر عورت کا زیادہ کنٹرول ہے. آدمی وہاں پر سارے اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں, اور اچھا یعنی وہاں بھی ڈرتے ہیں؟ بہت ڈرتے ہیں. میں خود اس میں سے نکل آیا ہوں اب. تھوڑا تھوڑا ڈر رہے میں بھی ڈر رہے نہیں تو آپ کی بیگم صاحبہ گھر بیٹھی دیکھ نہیں, میری بیگم ہم سیپریٹ ہو گئے ہیں, لیکن یہ اس کے پہلے بھی اب بھی سب اپنی بیوی, یعنی ان کے چہرے پر ریلیف دیکھیں کہ ہم سیپریٹ ہو گئے ہیں, اور بلکہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم سیپریٹ ہو گئے, شکر الحمدللہ. ویسے یہ بات تو ہے کہ لیڈیز کے اندر ہیومر کی کچھ کمی تو ہوتی ہے. آپ سے پوچھا کسی نے؟ آپ نے شیکسپیئر پڑھا ہے؟ چل حد ادب گستاخ, حد ادب, ادب حد ادب, ادب حد حد حد. ہم شہنشاہ ہند ہیں. شہنشاہ لاگ نہیں رہے, تو حلیم والے لگ رہے ہیں. مان سنگھ جی علی جا, یہ ہمارے شاہی جوتشی کو بھی ٹوپی پہنائی جائے. پاڑا ٹوپی پا سر تے جلدی کر. یہ پہن لی میں نے. یہ ہمارا شاہی جوتشی ہے. یہ تو شاہی مسخرہ لگ رہا ہے. یہ 2 in 1 نے ڈبل سیم میں, تو ان کو اعتراض ہے.
ਭਾਈ ਅਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣਾ? यार कौन भाई अकबर यार तेरा दिमाग कितना ਇਹ ਆਲਮਪੁਰਾ ਨੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। जलालुद्दीन अकबर हमारा नाम है और जिले सुबहानी कहते हैं हमें। ਚਾਚਾ ਜੋਲਚੀ क्या है बे? ਚਾਚੂ ਇਹ ਆਲਮਪੁਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। आलमपना का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। ਆਲਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ और ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਦੇਣੀ। हद अदब रानी दुर्गावती का अंजाम जहन में रखो। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ? ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। दुर्गावती बड़ी मशहूर रानी थी, उसने अकबर का डट के मुकाबला किया था। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਦੂਗਰੀ, ਅੱਜ ਟੋਪੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। शाही ज्योतिषी, शाही ज्योतिषी, शाही ज्योतिषी ओ तेरी ओ तेनू जी जी आलमपना फरमाइए क्या हुक्म है? और मैं इतने भौंकन या बोतल दे जिन्ना अभी नया हूं ना, पक्का नहीं हुआ। आलमपना क्या बात है? यहाँ कहीं से चाय मिल जाएगी? पता करके होना मैं है। हद से अदब हम यहाँ जलालुद्दीन अकबर है। ਜਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਫਾ ਪਾਟ ਗਏ। आलमपना क्या बात है? दरबार में एसी नहीं है? तो मैं जलालुद्दीन अकबर हूँ, तेरा नाना अबू नहीं। तुम काम वाम तो कोई करते नहीं हो, ऐसे वक्त आया करते रहते हो। तेन में थे डीसीओ लवा दवा। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਮਸਤ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਕੋਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾੜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ? ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾੜਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ 'ਚ ਫਸਟ ਆਂਦਾ ਜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਸੀਤੇ ਲਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ। Kothi Nazrat will take a break. Stay with us. ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ।